ہے کہ 1947 کو جب انگریز نے فلسطین کو اقوام متحدہ کے حوالے کیا، بالفور اس کے وزیر خارجہ تھے، اور اس نے فلسطین کو 2 ریاستوں کی تجویز دی تھی کہ مغربی حصہ جو ہے اس میں اسرائیل کی اکثریت ہے، وہ اسرائیلی ریاست اعلان بھی ہو اور اقوام متحدہ اس کو تسلیم بھی کرے۔ جو مشرقی حصہ ہے اس میں فلسطینیوں کی اکثریت ہے، وہ فلسطینی ریاست اعلان بھی ہو اور اقوام متحدہ اس کو تسلیم بھی کرے۔ یروشلم کا شہر جو ہے وہ اوپن رہے تمام کے لیے، اس میں مسلمانوں کے، عیسائیوں کے اور یہودیوں کے برابر کے مقدسات موجود ہیں۔ تو میرے خیال میں یاسر عرفات مرحوم نے اس پہ انکار کیا، اور انکار کی وجہ کیا تھی؟ انکار کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ 56% فلسطین کا رقبہ اسرائیلیوں کو دیا گیا ہے اور 44% ہمیں نہیں، ہمارا رقبہ کم ہے۔ جارج حبش اس وقت اس کی ایک تنظیم تھی PLF، یعنی پاپولر لبریشن فرنٹ، وہ عیسائی تھا، اس نے عرب قومیت کا نعرہ بلند کیا، لہذا انہوں نے رقبے کی بنیاد پہ انکار کیا، اس نے عرب قومیت کا نعرہ لگایا کہ یہ عرب کی ملکیت ہے۔ وہ تو خود عیسائی تھا۔ عیسائیوں کو یہود یہاں فلسطین میں آ کر آباد ہونے کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے مصلوب کیا ہے۔ تو پھر اگر جارج حبش کا دعویٰ عرب قومیت کا ہے اور یاسر عرفات کا دعویٰ رقبے کا ہے، تو پھر آپ حضرات مجھے بتائیں کہ 44% رقبہ جب فلسطینیوں کو مل رہا تھا، معقول بات یہ ہے کہ وہ لے اپنی ریاست کا اعلان کریں تاکہ اقوام متحدہ اس کو تسلیم کریں، فوج